بیکر بلی اور اس کی خفیہ ترکیب۔ ایک چھوٹے سے خوبصورت قصبے میں ایک پیاری سی بیکری تھی جہاں سے ہر صبح گرم روٹی اور میٹھے بسکٹس کی خوشبو آتی تھی۔ یہ بیکری ایک مہربان بوڑھے آدمی مسٹر اولیور کی تھی، مگر بیکری کی اصل شہزادی ایک پھل پھلی نرم و ملائم بلی تھی جس کا نام مفن تھا۔ مفن کو بیکری سے بے حد محبت تھی۔ وہ آٹے کی ٹوکری میں مزے سے سو جاتی، گرم اوون کے قریب آرام کرتی اور کاؤنٹر پر بیٹھ کر گاہکوں کو اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھتی۔ قصبے کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے اور اکثر صرف اسے دیکھنے آتے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لاتے یا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ ایک صبح جب مفن کھڑکی پر آرام سے انگڑائی لے رہی تھی، اس نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ مسٹر اولیور کھانس رہے تھے اور بہت تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ انہوں نے پیشانی پونچھی اور آہ بھری، اف آج طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن مجھے بہار کے میلے کے لیے چاکلیٹ چپ کوکیز ضرور بنانی ہیں۔ مفن نے سر جھکا کر سوچا، اگر مسٹر اولیور بیمار ہیں تو میں خود کوکیز بنا لوں۔ جیسے ہی مسٹر اولیور آرام کرنے گئے، مفن نے ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ خود بیکر بنے گی۔ مفن نے کاؤنٹر پر رکھے اجزاء دیکھے، آٹا، چینی، انڈے، چاکلیٹ چپس، کتنی ساری چیزیں۔ پہلے اس نے اپنے نرم پنجے سے آٹا اٹھانے کی کوشش کی، مگر پف، سفید دھواں سا ہر طرف پھیل گیا۔ مفن کو چھینک آئی اور اس کے پنجوں کے نشان کاؤنٹر پر جگہ جگہ بن گئے۔ پھر اس نے چینی کا ایک چھوٹا باؤل دھکیلا، مگر وہ الٹ گیا اور میٹھے دانے ہر طرف بکھر گئے۔ شہد کا مرتبان بھی لڑکھڑایا اور مفن کی دم پر جا گرا۔ اوفو، مفن نے چیاؤں چیاؤں کی اور اپنی دم ہلانے لگی۔ اب وہ شہد میں چپک چکی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے انڈا کٹورے میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر وہ فرش پر جا گرا۔ اب فرش چپچپا اور پھسلنے والا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے بیکری کا دروازہ بجا اور اندر مسز ولو آئیں جو پڑوس میں رہتی تھیں۔ اوہ خدایا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مفن نے اپنی چھوٹی سی ناک سے کوکیز کی ترکیب والی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ مسز ولو نے پیار سے ہنستے ہوئے کہا، اوہ مفن، تم واقعی مدد کرنا چاہتی تھی نا؟ مفن نے شرارت سے اپنی دم ہلائی۔ مسز ولو نے نرمی سے صفائی کی اور کہا، چلو اب میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ میٹھے خوابوں کی خوشبو۔ اب مفن نے زیادہ گڑبڑ نہیں کی۔ مسز ولو نے آٹا گوندھا، چینی ملائی، انڈے توڑے اور آخر میں چاکلیٹ چپس ڈالے۔ مفن شوق سے سب دیکھتی رہی اور بیچ بیچ میں کبھی کبھی آٹے میں پنجہ مار کر کھیلتی۔ جب کوکیز اوون میں پکنے لگیں تو پوری بیکری میں میٹھے خوابوں جیسی خوشبو پھیل گئی۔ جب مسٹر اولیور بیدار ہوئے تو وہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ کاؤنٹر پر گرم، سنہری اور مزیدار کوکیز تیار تھیں۔ مفن، یہ سب تو نے کیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مفن نے فخر سے اپنی دم ہلائی جس پر اب بھی آٹا لگا ہوا تھا۔ بہار کے میلے میں سب نے مسٹر اولیور کی خاص کوکیز کو بہت پسند کیا، مگر انہیں سب سے زیادہ مزہ ان ننھے پنجوں کے نشان دیکھ کر آیا جو مفن نے آٹے میں بنائے تھے۔ اور پھر اس دن کے بعد مسٹر اولیور نے مفن کو بیکری کی اسسٹنٹ بلی بنا دیا۔ اب وہ ہمیشہ اوون کے پاس بیٹھ کر نگرانی کرتی اور کبھی کبھار چھوٹا سا کوکیز کا آٹا بھی چکھ لیتی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلطیاں کرنا ٹھیک ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ آپ دل سے کوشش کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل کڈزی اسٹوری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔